ہم اکثر سنتے ہیں آزادی اظہار رائے یا فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا یہ آزادی واقعی لامحدود ہے؟ کیا اس کی کوئی حد بھی ہونی چاہیے یا یہ بالکل مطلق ہے، یعنی کچھ بھی کہنے کی اجازت؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ ہمیشہ سے ہی گرما گرم بحث ہوتی رہی ہے۔ آج ہم اسی سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی ایک عالم اور انسانی حقوق کے ایک وکیل کے درمیان ہوئی ایک بہت ہی دلچسپ گفتگو کے ذریعے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بحث کا نتیجہ آخر نکلتا کیا ہے۔ تو منظر کچھ یوں ہے، انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے ایک بہت بڑے حامی پورے جوش کے ساتھ ایک عالم کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بہت سے تیکھے سوالات ہیں، مطلب وہ پوری طرح تیار ہو کر آئے ہیں کہ آج عالم کے نظریات کو چیلنج کرنا ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ عالم صاحب جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ وہ وکیل صاحب پہلے تو تھوڑا حیران ہوتے ہیں، لیکن پھر مان جاتے ہیں، اور بس اسی ایک لمحے میں پوری بازی ہی پلٹ گئی۔ جو سوال پوچھنے آیا تھا اب وہ خود جواب دینے کی پوزیشن میں تھا۔ عالم نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بحث کو سیدھا اس کی جڑ سے پکڑا جائے۔ انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا، مگر وہ سوال اتنا بنیادی تھا، اتنا اہم تھا کہ اس میں آزادی اظہار کے پورے نظریے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دینے کی طاقت تھی۔ لیکن اس سوال سے پہلے عالم نے ایک چیز واضح کی، مطلق آزادی کا تصور۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی مکمل اجازت ہو، بغیر کسی بھی قید، شرط یا پابندی کے، یعنی سیدھے لفظوں میں جو دل میں آئے وہ کہنے کی مکمل آزادی۔ تو اس تعریف کے بعد عالم نے اپنا پہلا اور سب سے فیصلہ کن سوال پوچھا، جس آزادی کی آپ وکالت کرتے ہیں، کیا وہ مکمل طور پر مطلق ہے یا اس پر کچھ حدود اور شرائط بھی ہونی چاہیے؟ یہ ایک سادہ سا ہاں یا نہ کا سوال تھا، لیکن اس نے وکیل صاحب کو اپنے سب سے بنیادی اصول پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اب بات صرف نظریے کی نہیں رہی تھی۔ اس اصول کو عملی طور پر پرکھنے کے لیے عالم نے ایک فرضی لیکن بہت ہی طاقتور مثال سامنے رکھی، ایک ایسی مثال جو اس پوری بحث کو ایک نئے ہی رخ پر لے جانے والی تھی۔ عالم نے ایک منظر بیان کرنا شروع کیا۔ فرض کریں ایک شخص ہے اور وہ پوری ایمانداری سے یہ سمجھتا ہے کہ اس کی رائے یہ ہے کہ امیروں کو لوٹ لینا چاہیے اور ان کی دکانوں پر ڈاکہ ڈالنا چاہیے۔ اب یہ ایک چونکا دینے والا خیال ہے نا؟ اور یہ خیال مطلق آزادی کے تصور کو سیدھا سیدھا چیلنج کرتا ہے۔ اور اس خطرناک رائے کے پیچھے وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ یہ دولت غریبوں میں بانٹ دی جائے۔ یعنی مقصد بظاہر اچھا لگ سکتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کا طریقہ وہ بہت تباہ کن ہے۔ اور اب آتا ہے وہ اصل سوال جس کے لیے یہ ساری بات ہو رہی تھی۔ عالم پوچھتے ہیں، اگر یہ شخص اپنے اس نظریے کی کھلے عام تبلیغ کرے اور دوسروں کو بھی اس کام میں شامل ہونے کی دعوت دے، تو کیا آزادی اظہار کے نام پر اسے اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ اب وکیل صاحب ایک مشکل دوراہے پر کھڑے تھے۔ وکیل صاحب کا جواب بالکل فوری اور صاف تھا، نہیں، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اور بس اسی ایک لفظ نہیں نے اس پوری بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مطلق آزادی کا سارا تصور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس ایک نہیں کے بعد بحث ایک نئی اور بہت گہری سطح پر پہنچ گئی۔ اب اصل سوال یہ نہیں رہا تھا کہ آزادی پر حد ہونی چاہیے یا نہیں، بلکہ اب ایک نیا اور شاید پہلے سے بھی زیادہ مشکل سوال سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تو اب دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ آزادی اظہار کا اصول مطلق نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جیسے ہی آپ ایک بھی چیز کو منع کرتے ہیں، یعنی ایک بار بھی نہیں کہہ دیتے ہیں، تو پھر مطلق ہونے کا دعویٰ تو وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو ہی گئی کہ آزادی پر کچھ نہ کچھ حدود تو ہونی چاہیے، تو عالم گفتگو کو اس کے اصل مقصد کی طرف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں دو بہت بنیادی سوالات کا سامنا ہے۔ پہلا سوال، آخر وہ کون سی بنیاد ہوگی جس پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کہنے کی اجازت ہے اور کیا کہنے کی نہیں؟ وہ کون سا پیمانہ ہوگا جو یہ حد مقرر کرے گا؟ اور دوسرا، اس سے بھی بڑا سوال، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار آخر ہوگا کس کے پاس؟ کون سی اتھارٹی، کون سا ادارہ یا کون لوگ یہ حدیں طے کریں گے اور پھر انہیں نافذ بھی کریں گے؟ اور یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب دینا شاید سب سے مشکل کام ہے۔ یہاں پر انسانی حقوق کے وکیل نے بڑی ایمانداری سے تسلیم کیا، سچ کہوں تو اس نقطہ نظر سے ہم نے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں، اور یہ اعتراف خود اس بات کا ثبوت تھا کہ عالم کا سوال کرنے کا انداز کتنا گہرا اور مؤثر تھا۔
اور اس طرح یہ گفتگو کسی حتمی جواب پر نہیں بلکہ ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جن اصولوں کو ہم اکثر آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں ان پر سوال اٹھانا کتنا ضروری ہے۔ تو اب اصل سوال یہ نہیں بچتا کہ آزادی پر حد ہونی چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ تو طے ہو گیا کہ ہاں ہونی چاہیے۔ اصل سوال اب یہ ہے کہ وہ حدود کون اور کس بنیاد پر طے کرے گا۔